اسلوبیات، اغراض و مقاصد۔ اس سبق میں آپ کو اطلاقی لسانیات کی ایک اور اہم شاخ اسلوبیات کی تفصیلات دی جائے گی تاکہ آپ کو اسلوبیات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا موقع حاصل ہو۔ اس حقیقت سے تو ہم سب واقف ہیں کہ ادب زبان کے استعمال کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا، لہٰذا ادب کا مطالعہ بھی لسانیات کے بغیر ممکن نہیں۔ اطلاقی لسانیات کی اہم شاخ اسلوبیات زبان اور تخلیقی اظہار کے رشتے کو واضح کرتی ہے۔ اسلوبیات کی تمام تر توجہ زبان اور ادب کے تخلیقی اظہار کی طرف ہوتی ہے، جبکہ اس کی دوسری جانب لسانیات صرف زبان کی باریکیوں کو موضوع گفتگو بناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلوبیات کو اطلاقی لسانیات کا ایک اہم شعبہ مانا جاتا ہے۔ زیر نظر سبق میں اسلوبیات کی تعریف، اس کی قسمیں، اس کے دائرۂ عمل پر سیر حاصل گفتگو کی جائے گی۔ تمہید: اسلوبیات کو اسلوبیاتی تنقید اور لسانیاتی اسلوبیات بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ادبی اسلوبیات سے ان معنوں میں مختلف ہے کہ یہ اطلاقی لسانیات کی ایک اہم شاخ ہے اور اس کا انداز تجزیاتی ہے جس کا ادبی اسلوبیات میں تعلق نہیں۔ ادبی اسلوبیات کا تعلق ادبی تنقید سے ہے اور مزاج کے اعتبار سے یہ تشریحی ہے۔ اسلوبیاتی تنقید کا طریقہ کار کسی فن پارے کا لسانی یا لسانیاتی تجزیے کے علاوہ اس کے اسلوبیاتی خصائص کا تعین بھی ہے۔ چونکہ اسلوبیاتی تنقید کسی فن پارے کا اسلوبیاتی تجزیے کے ساتھ اس کے اسلوبیاتی خصائص بھی تلاش کرتا ہے، اس وجہ سے یہ صحیح معنوں میں کسی ادیب یا شاعر کے تعین قدر میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اسلوبیاتی تنقید کے ابتدائی نمونے روسی حیات پسندوں اور امریکہ میں نئے تنقیدی زاویہ نگاہ پیش کرنے والوں کے ہاں ضرور ملتے ہیں۔ البتہ اسلوبیاتی طریقہ نقد کی باضابطہ ابتدا 1960 میں ٹامسے سیبوک کی تالیف اسٹائل ان لینگویج کی اشاعت کے بعد ہوتی ہے اور زبان کے تخلیقی امکانات لسانیاتی تجزیوں کے تحت کیا جانے لگا۔ ادبی زبان کے مطالعے کی شروعات اگرچہ اس صدی کی تیسری دہائی میں آئی ریچرڈز کے ذریعے ہوئی، البتہ اسلوبیاتی طریقہ نقد کی ابتدا 1960 کے بعد ہی ہوئی۔ موجودہ دور میں جن ناقدوں نے اسلوبیاتی طریقہ نقد کو عام کرنے میں پہل کی، ان میں ٹامسے سیبوک، روجر فاؤلر، اسٹیفن اولمن، انگکوسٹ، ڈیوڈ کرسٹل کے نام خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ اردو ادب میں نئی تنقید کا آغاز صحیح معنوں میں مغربی تنقید کے زیر اثر ہوا اور جدید و قدیم ادبی سرمایہ کا جائزہ نفسیاتی، جمالیاتی، عمرانی تنقیدی نظریات کے تحت لیا جانے لگا۔ ان تنقیدی نظریات کے تحت سماجی حقائق، اقدار، مصنف کے ذاتی کوائف، فضا، ماحول کے تناظر میں ایک فن پارے کا جائزہ لیا جاتا تھا جس سے متن کی حیثیت ثانوی بن کر رہ گئی تھی اور ایک فن پارے کے اسلوبیاتی خصائص پردہ خفا میں رہ گئے تھے۔ اس کمی کو اب اسلوبیاتی طریقہ نقد کے ذریعے حتی الامکان پورا کیا جانے لگا۔ اردو میں ادبی اسلوب کے مطالعے کے ابتدائی نمونے تذکروں میں ضرور ملتے ہیں اور بیان و بلاغت پر موجود کتابوں میں
اسلوب کے مطالعے کے لیے ہدایات بھی درج ہیں، البتہ یہ روایتی نوعیت کے ہیں۔ اس مطالعے کا ترقی یافتہ روپ پروفیسر محی الدین قادری زور کے ہاں نظر آتا ہے۔ بقول پروفیسر نصیر احمد خاں، انہوں نے قدیم روش سے ہٹ کر ایک نیا انداز فکر اپنایا ہے جو ان کی کتاب اردو کے اسالیب بیان میں نظر آتا ہے۔ اس کتاب کو اسلوب کے مطالعے کی روایتی انداز فکر اور سائنٹیفک طریقہ کار کی درمیانی کڑی کہا جا سکتا ہے۔ البتہ اردو میں اسلوبیاتی تنقید کا باقاعدہ آغاز 1960 کے آس پاس ہوا اور اس کی بنیاد مسعود حسین خان کے مضامین اور مقالات سے پڑی ہے۔ پروفیسر مسعود حسین خان کثیر الجہات شخصیت ہیں۔ وہ بحیثیت ماہر لسانیات، لسانیاتی محقق، اسلوبیاتی نقاد منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ان کی کتاب مقدمہ تاریخ زبان اردو تاریخی لسانیات میں کافی اہمیت کی حامل ہے، جو ظرف نگاہ تحقیقی قد و کاوش اور نتیجہ خیزی کی عمدہ مثال ہے۔ اردو میں اسلوبیاتی تنقید کا طریقہ کار اپنا کر انہوں نے اس نئے تنقیدی دبستان کی بنیاد ڈالی، اور اس سلسلے میں وہ اپنے ایک مضمون لسانیاتی اسلوبیات اور شعر میں یوں رقم تراز ہیں۔ اردو میں شعری اسلوب کے لسانی تجزیے کا سلسلہ راقم الحروف کے ان مضامین سے شروع ہوتا ہے جو اس نے 1960 میں امریکہ سے واپسی پر لکھنا شروع کیے۔ وہ دراصل ادبی تنقید کے طریقے سے صحیح طور پر مطمئن نہیں تھے، اسی وجہ سے اسلوبیاتی تجزیے اور اسلوبیاتی خصائص کی تلاش کی طرف وہ متوجہ ہو گئے۔ انہوں نے اسلوبیات کے حوالے سے کئی اہم مضامین لکھے ہیں، جن میں مطالعہ شعر صوتیاتی نقطہ نظر سے کافی وقیع اور معلومات افزا مضمون ہے۔ ان کے نزدیک اسلوبیاتی مطالعہ دراصل مطالعہ ادب کا جامع اور لسانیاتی مطالعہ شعر دراصل شعریات کا جدید حیاتی نقطہ نظر ہے، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ جامع ہے، اس لیے کہ شعری حقیقت کا کلی تصور پیش کرنا حیت و موضوع کی قدیم بحث اس نقطہ نظر سے ہے بے معنی ہو جاتی ہے۔ یہ کلاسیکی نقد ادب کے اصولوں کی تجدید کرتا ہے اور قدماء کے مشاہدات اور اصطلاحات ادب کو سائنسی بنیاد عطا کرتا ہے۔ لسانیاتی مطالعہ شعر صوتیات کی سطح سے ابھرتا ہے اور ارتقائی صوتیات، تشکیلات، صرف و نحو اور معنیات کی پرپیچ وادیوں سے گزرتا ہوا اسلوبیات پر ختم ہوتا ہے۔ پروفیسر مسعود حسین خان اس سلسلے میں رقم تراز ہیں۔ ڈاکٹر مغنی تبسم کی تحقیقی تصنیف اردو نقادوں کی توجہ کی اس لیے زیادہ محتاج ہے کہ انہوں نے ایک غزل گو کی شخصیت اور اس کے کلام کے طلسم کو کھولنے میں ان تمام حربوں کا استعمال کیا ہے جس سے تاحال کوئی نقاد مسلح ہو سکتا ہے۔ یہ حربے ابھی تک یورپی نقادوں کی گرفت میں تھے۔ اردو میں پہلی بار وسیع پیمانے پر ان کا استعمال ڈاکٹر مغنی تبسم نے کیا ہے۔ پروفیسر گوپی چند نارنگ کی اسلوبیاتی تنقید کے دو خاص پہلو ہیں، ایک جس میں انہوں نے اسلوبیاتی تنقید کی نظری بنیادوں پر بحث کی ہے، اور دوسرا پہلو ان کے عملی تجزیوں کا ہے۔ وہ اپنے مضامین میں اسلوبیاتی تنقید کی باریکیوں کے ساتھ ساتھ اس کے اصولی نکات پر بھی زیر بحث لائے ہیں۔ ان کے نزدیک
اسلوبیاتی تنقید کا استعمال اس طریقہ کار کے لیے کیا جا سکتا ہے جس کے روح سے روایتی تنقید کے موضوعی اور تاثراتی انداز کے بجائے ادبی فن پارے کے اسلوب کا تجزیہ معروضی، لسانی اور سائنٹیفک بنیادوں پر کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک اسلوبیات یا ادبی اسلوبیات ادب یا ادبی اظہار کی ماہیت سے سروکار رکھتی ہے۔ پروفیسر گوپی چند نارنگ نے اسلوبیات کے حوالے سے عملی اور تجزیاتی نمونے پیش کیے ہیں۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی ان کی کتاب اسلوبیات میر ہے۔ اس میں انہوں نے میر کے آہنگ شعر کے مختلف پہلوؤں سے بھرپور جائزہ لیا ہے۔ میر کے اشعار میں موجودہ غنائیت اور روانی کا تجزیہ کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ میر کی زبان میں اسما اور اسماء صفات کا تناسب کم ہے۔ اس کے مقابلے میں ان کے یہاں چھوٹے چھوٹے نحوی واحدوں کی بکثرت استعمال ملتا ہے جو معنیاتی گروہوں کا کام کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک میر کے ہاں طویل مصوتوں کا استعمال دوسرے صاحب اسلوب شعراء کے بنسبت زیادہ ہوا ہے۔ ردیف قوافی اور بحروں کے انتخاب میں بھی موسیقیت کا اہم جزو ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے صوتیاتی امتیازات کی جانب اشارے بھی کیے ہیں، مثلاً یہ کہ فارسی عربی کی صغیری آوازوں کے ساتھ ساتھ میر نے دیسی اور معکوسی آوازوں کو گھلا ملا دیا ہے۔ لسانیاتی تجزیوں میں جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے اس کی مثال میر شناسی میں اگر نایاب نہیں تو کامیاب ضرور ہے۔ پروفیسر گوپی چند نارنگ نے میر کے علاوہ انیس، اقبال، فیض، شہریار، افتخار عارف، بانی اور ساقی فاروقی کی شاعری کا اسلوبیاتی مطالعے بھی پیش کیے ہیں۔ انہوں نے میر انیس اور اقبال کی شاعری کی جس منفرد انداز سے اسلوبیاتی تجزیے پیش کیے ہیں وہ نئے انداز نقد کا ابتدائیہ کہے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے شعر و شاعری کے علاوہ نثری نمونوں کے بھی اسلوبیاتی مطالعے پیش کیے ہیں۔ اسلوبیاتی تنقید کی روایت میں پروفیسر محمد حسن کے کارناموں سے کسی طور سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ادبی تنقید اور اسلوبیات کے مدد سے اسلوب کی پہچان کراتے ہیں۔ ان کے دو مضامین غالب کا شعری آہنگ اور غالب کا نثری آہنگ اس سلسلے کے اہم مطالعے ہیں۔ وہ اپنے تجزیوں میں غالب کے اسلوبیاتی خصوصیات بڑی سلیقہ مندی سے ابھارتے ہیں۔ اسلوبیاتی تنقید میں نصیر احمد خاں کا نام بھی کافی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے اسلوبیات کے نظری پہلوؤں کو موضوع بحث بنانے کی کوشش کی ہے۔ اسلوبیاتی تجزیوں کے منفرد عملی نمونے بھی پیش کیے ہیں۔ ان کی کتاب ادبی اسلوبیات میں اسلوب، اسلوبیات اور اسلوبیاتی طریقہ کار کے بھرپور وضاحت ملتی ہے۔ انہوں نے اقبال کے علاوہ کئی شاعروں و ادیبوں کے اسالیب کا مطالعہ بھی پیش کیا ہے۔ پروفیسر مرزا خلیل احمد بیگ اسلوبیاتی نقادوں میں امتیازی حیثیت اور مقام رکھتے ہیں۔ وہ تاریخی لسانیات کے علاوہ اطلاقی لسانیات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ وہ اسلوبیاتی تنقید کے نظری اور عملی باریکیوں کا صحیح ادراک رکھتے ہیں۔ مرزا خلیل احمد بیگ کے یہاں ادبی ذوق اہم اور لسانیاتی محاورات بقول مسعود حسین خان ہم موجود ہیں۔ ان کی کتاب زبان، اسلوب اور اسلوبیات اردو ادب میں اسلوبیاتی تنقید میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ اپنی تحریروں میں انہوں نے اسلوبیاتی طریقہ نقد کا نہ صرف بھرپور جائزہ کیا ہے
بلکہ اصول و ضوابط اور عملی نمونے بھی پیش کیے ہیں۔ انہوں نے اسلوبیاتی تنقید کے تمام پہلوؤں پر لکھ کر اسلوبیاتی تنقید کو فروغ دینے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ انہوں نے اپنے عملی تجزیوں میں جو مہارت دکھائی ہے وہ ان سے قبل اسلوبیاتی تنقید میں کم ہی نظر آتی ہے۔ انہوں نے اسلوبیاتی تنقید کی مبادیات پر جس طرح اور جس نوعیت کا لکھا ہے وہ ان سے پہلے اردو میں مفقود ہے۔ انہوں نے اپنے عملی تجزیوں میں ادب اور لسانیات کو اس طرح ہم آمیز کیا ہے کہ روتی مٹتی ہوئی نظر آتی ہے۔ انہوں نے اپنے عملی تجزیوں میں ادب اور لسانیات کو اس طرح ہم آمیز کیا ہے کہ اسلوبیاتی تنقید کا رنگ واضح ہو جاتا ہے۔ فیض کی شعری اسلوبیات، تسلسل بیان اور معنیاتی وحدت، اختر انصاری کی طویل نظم وقت کے باہوں میں ایک اسلوبیاتی مطالعہ، شعری اسلوب کا صوتیاتی مطالعہ، ابوالکلام کی نثر، اکبر الہ آبادی اور لغات مغربی ایسے اسلوبیاتی مطالعے ہیں جو اسلوبیاتی تنقید کے روایت میں اہم اضافہ کہے جا سکتے ہیں۔ اردو میں اسلوبیاتی تنقید کی روایت میں علی رفعت فتیحی نے بھی کافی معتبر نام ہے۔ انہوں نے اپنے مضامین میں نظری اور عملی پہلوؤں سے اسلوبیات پر سیر حاصل طریقے سے گفتگو کی ہے۔ انہوں نے اسلوبیاتی تنقید کے اصول و ضوابط اور مبادیات کے علاوہ موجودہ دور میں اس کے امکانات پر بھی اپنے مضامین میں روشنی ڈالی ہے۔ مسجد قرطبہ کا اسلوبیاتی مطالعہ ایک ایسا اسلوبیاتی تجزیہ ہے جو نہ صرف اردو تنقید میں اہم اضافہ کہا جا سکتا ہے بلکہ اقبالیاتی ادب میں نئے مطالعات کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے۔ ان کے نزدیک تخلیقی عمل ایک نفسیاتی اور لسانی عمل ہے جس کی مدد سے تجربے اور فکر و احساس کو خارجی اور لسانیاتی حیت دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لسانیاتی ڈھانچے اور انفرادی تجربے کے درمیان ایک طرح کا تفاعل پیدا ہو جاتا ہے۔ انفرادی تجربے اور لسانیاتی ڈھانچے کی مکمل ہم آہنگی اسیمیلیشن سے خلق ہوتی ہے۔ اسلوبیاتی طریقہ نقد ہماری موجودہ تنقیدی تاریخ میں اس طرح در آیا ہے کہ اس سے صرف نظر کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ چونکہ اسلوبیاتی زاویہ نگاہ رکھنے والوں نے نہ صرف اس کی مبادیات، اصول و ضوابط، جہات و ابعاد بلکہ وقتاً فوقتاً موجودہ دور میں اس کے امکانات پر بھی روشنی ڈالی ہے، اس وجہ سے ایک فن پارے کے تعین قدر میں آگے یہ تنقیدی طریقہ کار نہ صرف بہت حد تک ممد و معاون ثابت ہوگا بلکہ اسے صحیح طور پر اپنایا بھی جائے گا۔ اہم نکات، پوائنٹس ٹو پونڈر۔ اسلوبیات اطلاقی لسانیات کی ایک شاخ ہے اور اس کا انداز تجزیاتی ہے، جبکہ ادبی اسلوبیات کا تعلق ادبی تنقید سے ہے اور مزاج کے اعتبار سے یہ تشریحی ہے۔ اسلوبیاتی تنقید کا طریقہ کار کسی فن پارے کا لسانیاتی تجزیے کے علاوہ اس کے اسلوبیاتی خصائص کا تعین بھی ہے۔ اسلوبیاتی تنقید کسی فن پارے کا اسلوبیاتی تجزیے کے ساتھ اس کے اسلوبیاتی خصائص بھی تلاش کرتا ہے۔ اس وجہ سے یہ صحیح معنوں میں کسی ادیب یا شاعر کے تعین قدر میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اسلوبیاتی تنقید کی ابتدائی نمونے روسی حیت پسندوں اور امریکہ میں نئے تنقیدی زاویہ نگاہ پیش کرنے والوں کے ہاں ملتے ہیں۔ اسلوبیاتی طریقہ نقد کی باضابطہ ابتدا 1960 میں ٹام سے سیبوک کی تالیف
اسٹائل ان لینگویج کی اشاعت کے بعد ہوتی ہے اور زبان کے تخلیقی امکانات لسانیاتی تجزیوں کے تحت کیا جانے لگا۔ اردو ادب میں نئے تنقید کا آغاز صحیح معنوں میں مغربی تنقید کے زیر اثر ہوا اور جدید و قدیم ادبی سرمایہ کا جائزہ نفسیاتی، جمالیاتی، عمرانی تنقیدی نظریات کے تحت کیا جانے لگا۔ اردو میں اسلوبیاتی تنقید کا طریقہ کار اپنا کر انہوں نے اس نئے تنقیدی دبستان کی بنیاد ڈالی ہے۔ خلاصہ، اسلوبیات اطلاقی لسانیات کی ایک شاخ ہے اور اس کا انداز تجزیاتی ہے، جبکہ ادبی اسلوبیات کا تعلق ادبی تنقید سے ہے اور مزاج کے اعتبار سے یہ تشریح